ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں 1 سال یا 2 سال کے لیے بیع سلم کرتے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے کرتے تھے۔ شک اسماعیل کو ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بیع سلم کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو اسماعیل نے خبر دی، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا کہ بیع سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ وزن میں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2239۔ سفیان بن عیینہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کثیر نے، انہیں ابو منہال نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں 2 اور 3 سال تک کے لیے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کس چیز کی بیع سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2240۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابی نجیح نے، ان سے عبداللہ بن کثیر نے، اور ان سے ابو منہال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے بیع سلم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2241۔ عمروں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو البختری طائی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کھجور کے درخت میں بیع سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی؟ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے، اور معاذ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمروں نے کہ ابو البختری نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، پھر یہی حدیث کو بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2246۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2251۔ اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نخعی کے سامنے بیع سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ گروی رکھ دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2252۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے عبداللہ بن کثیر نے، ان سے ابو المنہال نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں 2 اور 3 سال تک کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیع سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدت کے لیے کیا کرو۔ اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ پیمانے اور وزن کی تعین کے ساتھ بیع سلم ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2253۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدت تک کے لیے بیچتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نافع نے حبل الجبلہ کی تفسیر یہ کی یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2256۔